جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ آصف صاحب نے تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے جو بد زبانی کی، بد کلامی کی، وہ تو آپ نے سن لی ہوگی، پڑھ لی ہوگی۔ اس پر بھی دکھ ہے مجھے، لیکن زیادہ دکھ اور تکلیف اس پہ ہوئی کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وہ میری سیاسی زبان تھی، میں اس پہ معذرت نہیں کروں گا اور اس پر قائم ہوں۔ مطلب جو کچھ انہوں نے تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے کہا، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر قائم ہوں۔ سمجھ نہیں آتی مجھے کہ خواتین سے پیدا ہوئے، ایک عورت سے جنم لیا ہو ایک مرد نے، عورت کی گود میں پلا بڑا ہو، تو وہ بڑا ہو کر اور اس منصب پر پہنچ کر ایک سیاسی مخالف عورت کے بارے میں، خواتین کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرے، سمجھ سے باہر ہے۔ کیا خواجہ آصف یہ جو زبان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے استعمال کی ہے، یہ مسلم لیگ نون کی خواتین کے حوالے سے استعمال کریں گے؟ کیا خواجہ آصف جنہوں نے شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہا تھا، کیا وہ مسلم لیگ کی کسی خاتون کو، میں مریم نواز صاحبہ یا باقی ساری سیاستدانوں کو چھوڑ دیتا ہوں، کسی خاتون کو بھی ٹریکٹر ٹرالی کہیں گے؟ کیا خواجہ آصف صاحب جو انہوں نے زبان استعمال کی تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے، کیا وہ پیپلز پارٹی کی خواتین کے حوالے سے یہ گفتگو کرنا پسند کریں گے اور پھر اس پر ڈٹے بھی رہیں گے کہ ہاں یہ میرا سیاسی بیان تھا یا میری سیاسی زبان تھی؟ خواجہ آصف صاحب سے خیر توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ خواجہ آصف صاحب نے جس ماحول میں پرورش پائی یا جو سیاست انہوں نے کی یا جس طرح کی انہوں نے سیاست کی، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں چمپو چمار، ہماری جیسی قوم میں اور اس بنانا ریپبلک ملک میں ان لوگوں کے ساتھ رہنما لکھا جاتا ہے۔ مسلم لیگ کے رہنما خواجہ آصف، مسلم لیگ کے لیڈر خواجہ آصف، اور پھر ساتھ آگے یہ کبھی وہ کسی کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی کو کھنڈرات باقیات خواتین کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے سب سے بڑی بات، ابھی توہین پارلیمنٹ بنا ہے قانون کہ جس نے پارلیمنٹ کی توہین کی وہ اس کو 5 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس ملک میں توہین پارلیمنٹ بھی ہے، توہین الیکشن کمیشن بھی ہے، توہین بلاول بھٹو بھی ہے، توہین آصف علی زرداری بھی ہے، توہین نواز شریف بھی ہے، توہین مریم نواز بھی ہے، توہین فریال تالپور بھی ہے، لیکن توہین عوام کوئی نہیں ہے۔ اس ملک میں سب کی ریڈ لائن ہے، لیکن عوام گرین لائن ہے، لنگی آؤ کھنگی آؤ اور لنگی جاؤ، کھنگی جاؤ تو لنگی جاؤ۔ اس ملک میں ووٹ کی عزت ہے، ووٹر کو ذلت ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب جب وہ بد زبانی فرما رہے تھے قومی اسمبلی میں، تو پیچھے سے لوگ کہہ کے مار رہے تھے اور ڈسک پیٹ رہے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تماش بینی کا یہ جو عالم تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہے، اور یہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ پارلیمنٹ میں۔ یعنی ایک شخص خواتین کے حوالے سے بد زبانی فرما رہا ہے، بد کلامی فرما رہا ہے، اور پیچھے سے دوسرے ڈسک بجا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے بلاول بھٹو نے جب عمران خان کو بغیرت کہا تھا تو پیچھے سے پیپلز پارٹی کی خواتین ڈیسک بجا رہی تھی، اور شیری رحمان جو بڑی چیمپئن بنتی ہیں ہر معاملے کی، ماحولیات سے انسانی حقوق تک، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بغیرت کوئی گالی تھوڑی ہے، بغیرت کا مطلب ہوتا ہے شیم لیس۔ اور مجھے یاد ہے بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کس طرح دکھی ہوئے تھے فریال تالپور کو جب جیل بھجوایا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے مسلم لیگ نون والے کتنے دکھی ہو جاتے ہیں کہ مریم نواز کو جیل بھجوایا گیا۔ کیا اس ملک میں صرف مریم نواز ہی عورت رہ گئی، فریال تالپوری عورت رہ گئی، یا پیپلز پارٹی کی عورتوں کی عزت ہے، یا مسلم لیگ نون کی عورتوں کی عزت ہے؟ تحریک انصاف کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں۔ مولانا صاحب جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، چیمپئن ہیں، اور مفتی محمود صاحب جیسے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ کئی مرتبہ بد زبانی فرما چکے ہیں۔ تتلیاں، تحریک انصاف کی تتلیاں خواتین کو کہہ چکے ہیں، تحریک انصاف کی آنٹیاں جو رو رہی ہیں طنز فرما چکے ہیں، اور وہ 2014 کے دھرنوں کو مجرا کہہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے اور سیاستدانوں کی زبان دیکھ لیں، کیا کیا وہ فرماتے رہتے ہیں خواتین کے حوالے سے۔
پھر اس کے علاوہ جوید لطیف صاحب دیکھ لیں جو مراد سعید کی بہنوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا۔ یہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان اور تحریک انصاف پر الزام لگاتے تھے اور دکھی ہوتے تھے کہ تحریک انصاف والے بڑی کردار کشی کرتے ہیں، وہ سیاسی مخالف خواتین کی کردار کشی کرتے ہیں، وہ سیاسی مخالف صحافی خاتون ہو یا سیاسی خاتون ہو اس کی کردار کشی کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف کو نہیں کرنی چاہیے کردار کشی کسی مخالف سیاسی خاتون چھوڑیں بندے کی بھی۔ لیکن اب اپنی باری آئی ہے، اقتدار ملا ہے، یہ ٹھٹرے ہوئے سانپوں کو تھوڑا سا سیک یا آگ ملی ہے، تھوڑی سی حرارت ملی ہے تو پھن پھلا کے آ گئے اور اصل چہرے نظر آ رہے ہیں اور ایسی ایسی زبانیں استعمال کر رہے ہیں، عجیب و غریب ہے، یعنی عجیب و غریب ہے۔ یہ زرداری صاحب، یہ اب آپ کو یاد ہوگا ایک دن کہہ رہے تھے کہ عمران خان کیا بات کرتے ہیں، ان کی تحریک انصاف میں ان کی اب خواتین کی عزت محفوظ نہیں، یہ فرما رہے تھے۔ تو مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف سے لے کر مسلم لیگ نون کے باقی سیاستدانوں کو دیکھیں اور مولانا سے لے کر نیچے دیکھیں اور باقی اس کے علاوہ پیپلز پارٹی والوں کو دیکھیں تو شرم آتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنما لگا ہوتا ہے، لیڈر ہم انہیں کہتے ہیں، یہ ہمارے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، یہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں، یہ کسی کو نہیں بخشتے۔ اوورسیز پاکستانی ہمارے جو ریڑھ کی ہڈی ہیں اس ملک کی، جو ہم سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، جو جس علاقے میں جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں پاکستان کے لیے دو آنسوؤں سے رو رہے تھے، ان کے بارے میں خواجہ آصف صاحب بد زبانی فرما چکے ہیں، زرداری صاحب بد زبانی فرما چکے ہیں، احسن اقبال بد زبانی فرما چکے ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جب اقتدار چھنتا ہے یہ باہر نوکریاں کرتے ہیں۔ خواجہ آصف دبئی کی ایک فرم میں ہنر مند مزدور نمبر 303 تھے اور وہاں تنخواہیں لے رہے تھے۔ خواجہ احسن اقبال سعودی عرب میں نوکریاں کر رہے تھے۔ زرداری صاحب کے بزنس تو خیر 5 بر اعظموں میں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب یہ خود باہر ان کی جدادیں اولادیں ساری کچھ، لیکن چونکہ ووٹ تحریک انصاف کا ہے باہر زیادہ، لہٰذا اب یہ وہ پاکستانی جو ہم سے زیادہ محب وطن ہے اپنے ملک کے بارے میں وہ مشکوک ہو گئے اور ان کو بد زبانیاں فرما رہے ہوتے۔ تو خواجہ آصف کا یہ خواتین کے حوالے سے اس طرح کی مسلسل گفتگو کرنا وقفے سے، وہ بھی دکھ اور تکلیف کی باعث ہے، اور جو اس پہ پھر قائم رہنا یہ زیادہ شرمناک بات ہے۔ خواجہ صاحب تحریک انصاف والے واپس آئے تھے جب قومی اسمبلی میں، تو آپ نے ایک فکرہ بولا تھا، کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے۔ آپ بڑے ہیں، ایج میں بڑے ہیں، آپ کی بحیثیت انسان بڑی عزت ہے، مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اس کی بڑی عزت ہے، لیکن میں آپ کے بولے ہوئے الفاظ آپ کو واپس کرتا ہوں جو آپ نے تحریک انصاف کے لیے بولے تھے۔ پاکستان زندہ باد۔